السلام علیکم، نوران اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ضمیر کی روشنی میں جدت ترازی کا اسلامی فریم ورک۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ اوروں تک بھی پہنچے۔ تو چلیں اپنی بات کا آغاز جدت یعنی انوویشن کے تصور سے کرتے ہیں، ایک ایسا لفظ جو آج کل ہر جگہ گونج رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ترقی کی اصل قیمت کیا ہے؟ دیکھیں، آج کی دنیا میں جدت ترازی کا تو جیسے جشن منایا جاتا ہے نا، اسے انسانی ذہانت کا کمال اور ترقی کی انتہا سمجھا جاتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں نئی نئی ایپس آ رہی ہیں، نئی مشینیں بن رہی ہیں، طاقت کے نئے نئے ذرائع سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سب ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی لہر لگتی ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن اس ساری چکا چوند کے بیچ اسلام ایک بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج کل کم ہی لوگ پوچھتے ہیں، آخر کس قیمت پر؟ اور یہ سوال ہر نئی ایجاد کو صرف فائدے نقصان سے نہیں بلکہ اخلاقیات کے ترازو پر تولتا ہے۔ بات سیدھی سی ہے، ہر نیا قدم آگے کی طرف ایک قدم نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر جدت اصل ترقی نہیں ہوتی، خاص طور پر تب جب وہ انسانیت سے اس کی روح ہی چھین لے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام جدت کے خلاف ہے، بالکل نہیں، بلکہ اسلام اس کے لیے ایک بہت اونچا معیار مقرر کرتا ہے، ایک ایسا معیار جو صرف دنیاوی فائدے سے کہیں آگے حقیقی ترقی کی ایک نئی تعریف کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر ترقی کو کیسے ناپا جاتا ہے؟ رفتار سے، پیمانے سے اور منافع سے، لیکن اسلامی معیار بالکل مختلف ہے۔ اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: فائدہ، انصاف اور رحمت۔ اور یہی وہ اصول تھے جن کی بنیاد پر اسلامی تہذیب میں علم اور فلاح کے ادارے بنے، جہاں مقصد صرف کچھ بنانا نہیں تھا بلکہ خدمت کرنا تھا۔ تو اس پورے فریم ورک کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جدت انسان سے اس کی عزت نفسی چھین لے تو وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ یہی ہے کامیابی اور ناکامی کا اصل پیمانہ۔ اچھا، تو پھر ہوتا کیا ہے جب ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ تب ہم ایک ایسی جدت کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں روح نہیں ہوتی، اور وہاں غفلت کے نتائج بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتائج وہ تو آج ہم سب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی جو ہمیں اپنا عادی بنا رہی ہے، ایسے سسٹمز جو ہمارے ڈیٹا کو ایک مال کی طرح بیچتے ہیں، اور ایسے ٹولز جو امیر اور غریب کے درمیان فرق کو اور بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ تب ہوتا ہے جب انوویشن کے پورے عمل سے ذمہ داری کے احساس کو جان بوجھ کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل موجود ہے، اور وہ حل بنانے والے کی رہنمائی میں ہے، یعنی جو انوویٹر ہے اس کی ذمہ داری کے احساس میں ہے۔ اصول بہت سیدھا اور صاف ہے۔ جو شخص مستقبل بنانے کا دعویٰ کرتا ہے نا، اس مستقبل کی حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ایک کریٹر کا کام نہیں بلکہ ایک محافظ، ایک امین کا کردار ہے۔ تو ایک ذمہ دار انوویٹر کے لیے 4 قدم ہیں جو ایک طرح سے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے، بھائی اس سے اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پھر دوسرا سوال، اور اس کی وجہ سے نقصان کس کو پہنچ سکتا ہے؟ تیسرا قدم یہ ہے کہ جو بھی چیز بنائی جا رہی ہے اس میں ریسٹرینٹ ہو، اعتدال ہو، ایسی بے لگام طاقت نہ بنا دی جائے جو قابو سے باہر ہو جائے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی اور آخری جواب دہی وہ مارکیٹ کو نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینی ہے۔ اور یہی بات ہمیں اصل پیمانے کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسی جواب دہی جو اس دنیا کے فائدے اور نقصان سے بہت بہت بڑی ہے۔ یہ ایک بہت گہری یاد دہانی ہم سب کے لیے کہ روز قیامت بنانے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس تھی، کتنی شاندار تھی۔ نہیں، بلکہ سوال یہ ہوگا، کیا اس نے میری مخلوق کی مدد کی؟ کیا اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی؟ یہی وہ سوال ہے جو آخر میں ہر کوشش کی اصل قیمت طے کرے گا۔ کیونکہ اصل اسلامی ترقی کا اصول ہی یہی ہے کہ وہ طاقت کو رحمت سے الگ نہیں کرتی۔ جہاں طاقت بڑھتی ہے وہاں رحمت کا دائرہ بھی اور وسیع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آنے والے کل کو صرف نئی ایجادیں نہیں بچائیں گی بلکہ اسے وہ لوگ بچائیں گے جو ضمیر اور ایمان کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اور ایک مومن کے لیے یہی راستہ ہونا چاہیے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا گیا